دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے گھر کی سیر کروائی جائے گی جو کائنات کے افضل ترین بشر کا مسکن تھا۔ یہ گھر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جو کچھ عرصہ قبل سعودی حکومت نے قرآن و حدیث کے مطابق ڈیزائن کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے ایک قبیلے سے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی سادہ زندگی گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اون کا کپڑا پہنا اور پیوند لگا کپڑا بھی پہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی سادگی سے عبارت ہے۔ رہنے سہنے میں سادگی، لباس اور پہناوے میں سادگی، اوڑھنے بچھونے میں سادگی، کھانے پینے میں سادگی، لوگوں کے ساتھ رکھ رکھاؤ اور میل جول میں سادگی۔ الغرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کے جس گوشے پر نظر ڈالی جائے سادگی ہی سادگی نظر آئے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موٹے پسے ہوئے جو جنہیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے گھونٹ سے نگل لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور سید عالم کی خدمت عالیہ میں ایک دفعہ ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ اور شہد کا آمیزہ تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پینے کی دو چیزوں کو ایک بنا دیا گیا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غور سے سنو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے، مگر میں یہ نہیں پوچھے، میں تو اللہ کے حضور تواضع اختیار کرتا ہوں، کیونکہ جو بھی اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سر بلند کر دے گا، اور جو کوئی تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جھکا دے گا، اور جو خرچ میں میانہ روی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا، اور جو موت کو کثرت سے یاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا۔ یہ تو تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھانے پینے میں سادگی کے واقعات۔ اب اگر بات کی جائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوڑھنے بچھونے کی، تو اس بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بٹی ہوئی پٹی کی چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام تر زندگی سادگی میں گزاری۔ اب بات کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش گاہ کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات کے کمرے کچی اینٹوں سے بنائے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ بھی انتہائی سادہ تھا، جس میں ایک عدد چارپائی، پانی کا مٹکا، ٹاٹ کا ایک بستر اور کچھ ضروری سامان تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود وسعت و فراوانی کے تمام عمر سادہ حجروں میں رہ کر گزار دی، اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس پرانا گھر ہے تو ہم نئے گھر کی خواہش کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس نیا گھر ہے تو ہم اس سے بھی بڑے گھر کی خواہش کرتے ہیں، اور ہماری تمام تر خواہشات کا خاتمہ موت پر ہی ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیجا اسراف سے منع فرمایا ہے۔